وہ ساتھی ہے کہاں؟ فاطلع، تو وہ جھانکے گا جہنم میں، فرآہ فی سواء الجحیم، اور اسے پائے گا جہنم کے بیچوں بیچ۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا قسم ہے اللہ کی، تو تلا ہوا تھا مجھے بھی برباد کرنے کے لیے، تو نے تو بڑی کوشش کی، پورا زور لگایا کہ میں بھی اس دین کو قبول نہ کروں، میں بھی رسول کی پیروی نہ کروں۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب ہی کی نعمت اور اس کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار کیے جانے والوں میں سے ہوتا، جو آج پکڑ کے لائے گئے ہیں جہنم کے لیے، میں بھی ان میں شریک ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو اب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب کبھی ہم پر موت وارد نہیں ہوگی؟ وہ جو معاملہ تھا مرنے کا اور اس سے پہلے آزمائش کا، وہ گزر چکا ہے، اب ہم تمام مراحل سے گزر آئے ہیں۔ الا موتتنا الاولی، سوائے اس کے جو پہلی موت تھی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم اب نہیں ہوں گے ان میں سے جنہیں عذاب دیا گیا، اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کیا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی ہے بڑی عظیم کامیابی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیزوں کے لیے، ایسے کاموں کے لیے محنت کرنی چاہیے محنت کرنے والوں کو۔ تم دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو، حقیر سی دنیا، تھوڑی سی پونجی، عارضی ناپائیدار دنیا، محنت ہی کرنی ہے تو یہ اللہ نے تمہارے لیے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہی دن رات لگاؤ گے اس کے لیے تو امر ہو جائیں گے، اور ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس میں تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی جس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے محنت کرو اگر کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا کرے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی؟ ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم کا درخت، سینڈ کا درخت۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ یہ دونوں اعتبار سے ہے کہ زقوم کے درخت کا جب قرآن میں ذکر آتا تھا تو مشرکین جو ہے پھر مذاق اڑانا شروع کر دیتے، جہنم کے اندر درخت اگے گا، یہ خوب درخت ہے، لکڑی کا درخت لکڑی کا ہوتا ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے اور وہ وہیں سے اگے گا۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ کہ فتنہ یوں بھی ہے کہ وہاں پر ظالموں کے لیے اللہ نے جو عذاب کی شکلیں رکھی ہیں ان میں سے وہ درخت بھی ہے، چنانچہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس کے اندر جو عذاب کے پہلو ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے کہ جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، تہ سے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسے ہے کہ جیسے شیطانوں کے سر، یعنی ایسی کو مکروہ شکل کی اس پہ وہ پھل لگے گا۔ فإنہم لآکلون منہا، اور اہل جہنم جو ہیں وہ اس کو کھائیں گے مجبور ہو کر، بھوک سے بےتاب ہو کر۔ فمالئون منہا البطون، اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، جیسی اس کی شکل اس سے زیادہ اس کا تلخ اور بدمزہ وہ ہوگا خود۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر ان کے لیے اس کے اوپر سے ملونی ہوگی ابلتے ہوئے پانی کی۔ یہ کمبینیشن ان کو جو ہے سرو کیا جائے گا، وہ زقوم کا درخت، اسے کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، اور پھر ان کا مرجع جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ہٹے ہوئے تھے صحیح راستے سے، صراط مستقیم پر نہیں تھے، توحید سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور پھر یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اندھا دھن، آنکھیں بند کر کے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے بھیجے تھے ان میں بھی خبردار کرنے والے اپنے پیغمبر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا اس قوم کا کہ جس کو خبردار کر دیا گیا تھا، جسے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس عذاب سے بچیں گے وہی جو اللہ کے بندے ہیں، مخلص، جو اللہ نے چن لیے، جن پر اللہ کی نظر کرم ہے، جو شیطان کے وار سے محفوظ رہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اب یہاں سے تذکرہ ہے کچھ انبیاء اور رسولوں کا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام،
فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی خوب ہیں فریاد کو سننے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بچایا ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک بڑی گھبراہٹ سے، بڑی کلفت سے، تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد کو پھر رکھا باقی رہنے والا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت نوح کو جو کہا جاتا ہے آدم ثانی، تو غلط نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب پوری دنیا جو اس وقت انسان ہے، نوع انسان، وہ انہی کی اولاد ہے، انہی کے بیٹوں سے جو آگے نسل چلی۔ یہ آیت اس پر نص ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے طریقے پر باقی رکھا بعد میں آنے والے گروہوں کو، پچھلوں میں سے ایک گروہ ہم نے چھوڑا اسی طریقے پر۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے نوح پر سارے جہان والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، حسن عمل کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے نیک بندے، مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور پھر بقیہ سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کی جماعت، انہی کی گروہ میں تھے ابراہیم بھی، وہی دین توحید جس کی دعوت حضرت نوح دیتے رہے اور جس پر وہ خود کاربند رہے، اسی توحید پر کاربند تھے ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، ان کی فطرت جو ہے وہ سلامتی پر تھی، بچپن سے ہی وہ شرک سے بہت دور تھے، اور نور فطرت ان کا محفوظ تھا، قائم تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، یہ کیا ہے وہ چیزیں جن کو تم پوچھتے ہو، کیا حقیقت ہے ان کی، یہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو۔ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا دوسرے خود ساختہ اور من گھڑت معبود ہیں جن کے تم طالب ہو، ان کی بندگی کرنا چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، وہ کہ جس نے یہ کل کائنات پیدا کی ہے، جو مالک ہے، جو خالق۔ فنظر نظرة فی النجوم، تو انہوں نے نگاہ ڈالی ستاروں پر ایک نظر۔ فقال انی سقیم، اور پھر کہا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ یہ اصل میں طریقہ اختیار کیا تھا حضرت ابراہیم نے، وہ اس تلاش میں تھے، اس موقع کی تلاش میں کہ ساری قوم جو ہے کبھی شہر سے باہر جائے کسی جشن کے لیے، کسی میلے کے لیے، اور میں کوئی بہانہ کر کے یہاں رک جاؤں، اور پھر ان کے معبودوں کے ساتھ وہ حشر کروں جو ان کے دل میں وہ انگڑائی لے رہی تھی، یہ خواہش بہت عرصے سے۔ تو یہ ذو معنی الفاظ ہیں کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، یہ ہر شخص جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہو سکتی ہے، بیماری تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو ستاروں کی طرف نظر ڈالنے سے مراد یہ ہے جیسے کہ وہ قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں سے وہ شگون لینا، قیافہ شناسی کرنا، تو انہوں نے بھی ستاروں پر نظر ڈال کر یہ بات کہی۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو پوری قوم ان کو چھوڑ کر وہاں سے، اس شہر سے باہر نکل گئی۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اب موقع مل گیا حضرت ابراہیم کو، وہ گھس گئے ان کے بت خانے میں، ان کے بتوں کے پاس، الہ جو ہیں ان کے معبودان، اور پھر کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ نظر نیازیں، یہ مٹھائیاں، یہ حلوے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی لا کر تمہارے سامنے رکھتے ہیں اور کھا نہیں رہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، اور کیا ہوا تمہیں کہ بولتے بھی نہیں؟ میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں اور کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر پل پڑے ان پر داہنے ہاتھ سے، پھر ضرب لگائی اور جو بھرپور ان کا جو ہے قیمہ کیا انہوں نے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اور پھر لوگ آئے دوڑتے ہوئے ان کی طرف۔ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کہ کیا تم پوچھتے ہو ان کو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تمہارے معبود ہیں، خالق تو تم ہو ان کے، اپنے ہاتھ سے تم نے ان کو تراشا ہے اور ان کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ ایک بڑی نازک سی بحث ہے کہ انسان کاسب ہے اپنے اعمال کا، وہ کمائی کرتا ہے، لیکن وہ خود کوئی بھی عمل خود اپنے بل پر کرنے پر قادر نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، سینکشن نہ ہو۔ یہ اللہ کی اجازت ہے
تو اس اعتبار سے ہر عمل کا